اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایران کے مزید 3 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایران کے مزید 3 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ شہید سائنسدانوں میں علی بقائی کریمی، منصور عسکری اور سعید برجی شامل ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 9 جوہری سائنسدان اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ یہ 9 ایرانی سائنسدان ایران کا جوہری پروگرام آگے بڑھانے کے ذمہ دار تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ 9 ایرانی سائنسدان ایران کا جوہری پروگرام آگے بڑھانے کے ذمہ دار تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری سائنسدانوں کو انٹیلیجنس کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے آمر اپنے شہریوں کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایران کے مزید جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ 3 جوہری سائنسدان علی بقائی کریمی، منصور عسکری اور سعید برجی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں میں مجموعی طور پر اب تک ایران کے 9 جوہری سائنسدان شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ یہ 9 ایرانی سائنسدان ایران کا جوہری پروگرام آگے بڑھانے کے ذمہ دار تھے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز جب جمعے کو صبح سویرے اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا، ایران کے اوپر رات گئے حملہ کیا گیا، تو اس میں آپ کو بتائیں کہ 6 ایرانی جو سائنسدان ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جبکہ ایرانی آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ایران نے پھر اس کے بعد تابڑتوڑ جوابی حملے کیے، جس میں ایران نے اسرائیل کی جوہری تحقیق کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ بڑی کامیابی سے میزائل داغا اسرائیل کے وزارت دفاع کی بلڈنگ کے اوپر، بڑی کامیابی سے اسرائیل کے وزارت قومی سلامتی کے بلڈنگ کے اوپر جو ہے ایران نے حملہ کیا تھا۔ اور اب جو ہے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسرائیل نے ایک بار پھر سے حملہ کیا ہے، اور اس تازہ ترین حملے میں مزید 3 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے ہیں۔ شہید سائنسدانوں میں علی بقائی کریمی، منصور عسکری اور سعید برجی شامل ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر اب تک 9 جوہری سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ 9 ایرانی سائنسدان ایران کا جوہری پروگرام آگے بڑھانے کے ذمہ دار تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری سائنسدانوں کو انٹیلیجنس کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے آمر اپنے شہریوں کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایران بھی تابڑتوڑ جوابی حملے کر رہا ہے۔ ایران نے مزید جوابی حملے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے واضح طور پر دشمن کو للکارا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور آپ کو بتائیں کہ بڑے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کے حملوں کے بعد، چونکہ پہلے اسرائیل کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ایرانی میزائل جو ہیں وہاں تک پہنچ سکیں گے، لیکن ایرانی میزائلوں نے زبردست طریقے سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، جس کے بعد ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی عوام جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہاں پہ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ پھر تمام یہودیوں کو بشمول حکمرانوں کے، بشمول انتظامی عہدیداران کے تمام لوگ زمینی پناہ گاہوں میں جا چھپے، اپنی بنکرز میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتائیں کہ آگے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ تاہم ان کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بڑی کامیابی سے جو اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی نشانہ بنایا تھا، جس کی رپورٹنگ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے کر رہے تھے۔ تاہم ان کو دنیا سے چھپانے کے لیے، اپنے ایران کے کامیاب حملوں کو دنیا سے چھپانے کے لیے فوری طور پہ ان نمائندوں کو، انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ یہاں کی آپ پکچرائزیشن نہیں کر سکتے، یہاں سے رپورٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں جو شدید قسم کا نقصان ہوا ہے اس کو اسرائیل بھرپور طریقے سے
چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کمزوری دنیا کے اوپر ظاہر نہ ہو سکے. تاہم ایران جو ہے بھرپور جوابی کارروائی کر رہا ہے. آیت اللہ علی خامنائی، مسعود پزشکیان جو سربراہان ایران ہیں، انہوں نے بھرپور جوابی کارروائیوں کا اعلان کر رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور آپ کو بتائیں کہ جب سے ایران کی طرف سے خیبر میزائل داغنے کا دھمکی دی گئی تھی کہ ہم اس کے اوپر ایران کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے اور خیبر میزائل داغیں گے، اس کے بعد سے اسرائیلی صفوں میں ایک سراسیمگی دوڑ گئی تھی. اس کے بعد سے کافی خوف و ہراس اس میں پایا جاتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران خیبر میزائل کب اس کے اوپر داغتا ہے اسرائیل پر.